آج بھی، آج تک یہ سلسلہ جاری ہے حدیث کو یاد کرنے کا، اور آج بھی، آج کے اس زمانے میں 2024 میں بھی ماشاءاللہ دنیا کے کچھ ملکوں کے اندر حدیث یاد کرانے کا ایک ماحول ہے، ایک شوق ہے، جذبہ ہے، لوگ یاد کرا رہے ہیں۔ یہ ماحول کم ہوا ہے، شوق کم ضرور ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہیں نہ کہیں۔ جیسے اگر مثال کے طور پر اگر بیان کیا جائے تو مدینہ منورہ کے اندر، سعودی عرب مدینہ منورہ کے اندر ماشاءاللہ مسجد نبوی کے اندر حدیث کو یاد کرانے کا سلسلہ آج بھی ہے۔ جو بھی بچے حدیث یاد کرتے ہیں، یا بچے یا بڑے ہوں، کوئی بھی ہو، تو ان کو باقاعدہ آج بھی انعام دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کچھ بھی حدیث 50 حدیث یاد کر لیے، 100 حدیث یاد کر لیے، تو اس کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، اور اسے سے وہ لوگ انعام دیتے ہیں حدیث یاد کرنے پر۔ تو یہ پورا سال چلتا ہے، سال کے 12 مہینے ہمیشہ چل رہا ہے یہ سلسلہ۔ حدیث کو جو بچے یاد کرتے ہیں، جو لوگ یاد کرتے ہیں، اس کو باقاعدہ ماشاءاللہ مسجد نبوی والے اس کو انعام دیتے ہیں حدیث یاد کرنے کو۔ اس سے کچھ نہیں لیتے، بس حدیث آپ یاد کر کے سنا دیجئے، آپ کو انعام دیں گے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ مسجد نبوی کے اندر کئی استاد ہیں، کئی ٹیچر ہیں، جو باقاعدہ بیٹھتے ہیں، کوئی عصر بعد بیٹھتے ہیں، کوئی مغرب بعد بیٹھتے ہیں، اور جو حدیث یاد کرتے ہیں وہ آ کر کے سناتے ہیں۔ تو روزانہ بیٹھنا، سنانا، انعام بانٹنا، کئی لوگ اس خدمت کے لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہی دیکھا گوگل میں سرچ کیا تو پتہ چلا کہ پاکستان کے اندر بھی ایک مدرسہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اس نام سے مدرسہ کسی نے قائم کیا۔ کس نے قائم کیا معلوم نہیں ہے، بس خبر میں یہ پڑھ پایا تھا نا کہ مدرسہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اس نام سے مدرسہ پاکستان کے اندر ہے، کراچی میں۔ تو اس مدرسے میں باقاعدہ حدیث کے یاد کرانے کا اہتمام ہے، اسپیشل، اور اس کے انہوں نے کورس بنا رکھا ہے، 3 سال کا، 4 سال کا، 2 سال کا، اور اس میں باقاعدہ پوری حدیث کی کتاب یاد کرائی جاتی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، پوری حدیث یاد کراتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بچہ وہاں داخلہ لیتا ہے حدیث کے فیکلٹی میں، تو اس کو صرف حدیث یاد کراتے ہیں، بس اور کوئی کام نہیں کرنا ان کو، صرف حدیث یاد کرنی ہے۔ اور اس کے لیے ٹائم دیا گیا ہے، 3 سال، 4 سال، 2 سال، اس مدت میں وہ یاد کر لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو باقاعدہ دیکھیں اس کے لیے کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ باقاعدہ پوری حدیث یاد کرانے کے لیے ایک شعبہ اور فیکلٹی، ایک مدرسہ چل رہا ہے۔ تو اس طرح سے نہ جانے کتنے لوگ یمن میں بھی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا مدرسہ چلا رہے جو اہل حدیث علماء کرام ہے، وہ حدیث کی یاد کرانے کا۔ اور بھی ہے دنیا کے کئی ملکوں کے اندر، کچھ علاقوں کے اندر اپنے اپنے طور پر لوگ ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، علماء کرام لگے ہوئے ہیں حدیث کو یاد کرنے میں، حدیث کو یاد کرانے میں۔ کسی کے بارے ہمیں پتہ چلتا ہے، کسی کے بارے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، وہ جو بھی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خدمت کو قبول فرمائے۔ جو یاد کرے حدیث، اس کی جو فضیلت ہے یاد کرنے کی، اللہ تعالیٰ اس طالب علم کو، اس اسٹوڈنٹ کو، اس مرد کو، اس عورت کو، اس لڑکا کو، اس لڑکی کو اللہ تعالیٰ اس کا حقدار اور مستحق بنائے۔ اور آج ضرورت ہے کہ اس میں ہمیں اور محنت کرنی چاہیے، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کافی ہمارے سماج کے انڈیا پاکستان لوگ دور ہو گئے ہیں، انڈیا پاکستان کے لوگ کافی دور ہو گئے حدیث سے۔ قرآن تو یاد کر لیتے کچھ حد تک، لیکن حدیث پہ کوئی دھیان ہی نہیں دیتا ہے۔ عجیب بات ہے بھائی، حدیث بھی ضروری ہے، جس طرح قرآن ضروری ہے اسی طرح حدیث بھی ضروری ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو، خود ہم، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، جس سے جتنا ہو حدیث یاد کرنے کی کوشش کریں، حدیث سے جڑنے کی کوشش کریں، حدیث یاد کرنے اور کرانے کا اہتمام کریں، ماحول پیدا کریں۔ حدیث جتنا آپ لوگوں میں پھیلائیں گے، یاد کریں گے، اتنا زیادہ لوگوں کی اصلاح ہوگی، لوگوں میں تبدیلی آئے گی، لوگ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے دعا لگے گی، وہ دعا کا انسان مستحق ہوگا۔ اس لیے دیکھیں جو محدث ہوتے ہیں یا طالب علم ہوتے ہیں جو حدیث یاد کرتے ہیں، ان کے چہرے پر کتنی چمک ہوتی ہے، کتنا رونق ہوتا ہے نا، کسی کے چہرے پر رونق ہوتی ہے جو انسان حدیث سے جڑا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی باقاعدہ دعا ہے، جو انسان حدیث یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے، خوش رکھتا ہے۔ تو لہذا ہمارے اندر، سماج میں، سوسائٹی میں حدیث یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ماحول بنانا چاہیے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ مسجد کے امام صاحب کی ذمہ داری ہے، گاؤں کے محلے کے جو ذمہ دار قسم کے سوشل ورک کرنے والے جو لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جن کو اللہ نے یا تو پیسہ دیا ہے، یا تو علم دیا ہے، یا تو اچھی سمجھ دی ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس میں حصہ لے۔ حدیث کو کیسے لوگوں سے یاد کرا جائے، بچوں سے یاد کرا جائے، کیسے لوگوں کے اندر بیداری پیدا کیا، لوگوں کو کیسے جوڑا جائے، اس کے لیے ہر ایک انسان کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کوشش، حدیث یاد کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ حدیث پر عمل کر سکتے ہیں، اور حدیث کے ذریعے آپ کی اصلاح ہوگی، آپ کے عقیدے کی اصلاح ہوگی، آپ کے عمل کی اصلاح ہوگی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب مثال کے طور دیکھیے، آج ہمارے انڈیا پاکستان میں لوگ حدیث سے کافی دور ہو گئے ہے نا، کافی دور ہے۔ اب دیکھیے اکثر مسلمان انڈیا پاکستان کا ایسا ہے، یہ اکثر کا نہیں کہتے، بہت سے ایسے ہیں جو فرق ہی نہیں کرتے ہیں، کبھی دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، کبھی بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ اکثر لوگ آپ دیکھا ہوگا کہ بائیں ہاتھ سے کھا جاتے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، سینڈوچ کھا رہے ہیں، تو بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے کھا لیتے ہیں وہ۔
برا نہیں سمجھتے، سفر میں، ٹرین میں، بس میں دیکھیے بائیں سے پانی پی رہا ہے، بائیں سے چائے پی رہا ہے، بائیں سے ٹھنڈا پی رہا ہے، شربت پی رہا ہے. بھائی گناہ ہے، حرام ہے. بائیں ہاتھ سے کھانا اور بائیں ہاتھ سے پینا یہ دونوں حرام ہے، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں ہوگا. جبکہ ایک نہیں کئی حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کیا ہے. لا تاکلوا بالشمال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کہ لوگوں بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ. کیوں؟ فإن الشیطان یأکل بالشمال، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا لا یأکلن احدکم بالشمال ولا یشربن بها، کہ تم میں سے کوئی بھی ہرگز کبھی بھی کسی بھی حالت میں بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور بائیں ہاتھ سے نہ پیے. اللہ اکبر. تو لوگ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، بائیں سے پی رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں، تو کھانے کے دوران پانی پینے کی ضرورت پڑی تو بائیں ہاتھ سے پی لیتے ہیں. کیوں پی رہے بھائی؟ تو کہتے نہیں اگر دائیں سے پیوں گا تو یہ گلاس میں لگ جائے گا، گلاس گندا ہو جائے گا. تو حضرت جو ہے صاحب وہ بائیں سے پیتے. تو میرا کہنا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے گلاس گندا ہو جائے گا آپ کے حساب سے، تو کیا لگ جائے گا گلاس کے اندر؟ آپ جو کھا رہے وہی لگے گا نا، یا تو دال یا سبزی، سالن، گوشت، مچھلی، یہی لگے گا نا. تو یہ چیزیں آپ تو کھا رہے ہیں، پیٹ میں ڈال رہے ہیں. تو جو چیز آپ کھا سکتے ہیں وہ چیز اگر گلاس میں لگ گئی تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ناپاک تو نہیں ہے نا، یہ نجس تو نہیں ہے. یہ آپ کو گھن کیوں آ رہا ہے؟ کھانے والی چیزیں لگ گیا تو لگ گیا. ہاں اس میں احتیاط یہ کر سکتے ہیں، کھاتے ہوئے گلاس پکڑنے سے پہلے انگلی کو آپ چاٹ لیجیے، چوس لیجیے انگلی کو. یہ بھی ایک سنت ہے، انگلی کو چاٹ لینا، تو انگلی آپ کی صاف ہو جائے گی. پھر پکڑ کے آپ پیئیں گلاس پکڑ کے. پھر بھی اگر کچھ لگ جائے کوئی بات نہیں، کھانے کے بعد گلاس کو دھو لیا جائے گا. گلاس کو کھانے کے بعد دھو لیا جائے گا، کیا مشکل ہے؟ بلکہ حیرت تو اور تب ہوتی ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو گلاس پھینکنے والا پلاسٹک کا گلاس ہوتا ہے، پانی پینے کا گلاس پھینکیں گے پھر بھی پیئیں گے بائیں ہاتھ سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ حالت مسلمانوں کی ہوگی. کیوں؟ وہ حدیث یاد نہیں کرتے، وہ حدیث پڑھتے نہیں ہیں. کہ تو حرام ہے بائیں ہاتھ سے پینا کھانا، کوئی بھی چیز ہو، کھانا ہو، پینا ہو، چائے ہو، ٹھنڈا ہو، شربت ہو، کچھ بھی ہو، کھا رہے پی رہے ہیں، بائیں سے حرام ہے، جائز نہیں ہے. اللہ کہ کسی کا ہاتھ ہی کٹا ہو دائیں تو الگ بات ہے، مجبوری ہے. اور جب تک آپ کا سیدھا ہاتھ کام کر رہا ہے آپ صرف دائیں سے کھا سکتے ہیں، دائیں سے پی سکتے ہیں. بائیں سے حرام ہے. اور یہ لوگوں نے چوچلا اپنے سے بنا لیا کہ پیئیں گے بائیں سے تو کھانا لگ جائے گا. یہ نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے. لگ جائے تو لگنے دے، دھو لیں، لیکن اب صرف دائیں ہاتھ سے کھائیے، دائیں سے پیجیے، بائیں سے حرام ہے. تو اگر کوئی انسان حدیث یاد کرے، معمولی حدیث ہے، چھوٹی سی تھی، معمولی مطلب عام فہم حدیث ہے. یہ حدیث تو بہت بڑی عظیم حدیث ہے، بہت بڑی ہے، لیکن اس پر بھی لوگ عمل نہیں کرتے کیونکہ اکثر لوگوں کو حدیث ہی معلوم نہیں کہ حدیث ہے. تو اگر حدیث یاد کرنے کا اگر اہتمام ہو، یاد کرانے کا اہتمام ہو، حدیث کو سمجھنے کا اگر لوگ اہتمام کریں تو اتنی بڑی غلطی، حرام کام نہیں کریں گے بائیں سے کھا کے پی کے لوگ اپنے آپ کو گنہگار بنا دیں. اللہ بہت بڑی بات ہے.